Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is Kashmiri Shah. The Valley of Kashmir is a beautiful place in the north of India. It is called heaven on earth. It is famous not only for its scenic beauty but also for handicrafts. The Kashmiri shawl is a famous handicraft from Kashmir. Francis Bernier, the first European, visited Kashmir in 1664. He wrote about the softness of this shawl. کشمیر ہندوستان کے شمال میں ایک خوبصورت گھاٹی ہے. اسے زمین پر جنت مانا جاتا ہے. یہ نہ محض قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے، یہ اپنی دستکاری کے لیے بھی مشہور ہے. کشمیری شال کشمیر کی ایک خوبصورت دستکاری ہے. فرانسس برنیر پہلا یورپین تھا جو 1664 میں کشمیر آیا. اس نے اس شال کی نرمی کے بارے میں لکھا ہے. These shawls were worn on handlooms by men. They are about 2 meters long and 1.25 meters wide. These shawls are of two types. One is made with the local fine wool. The other type is made from the soft under fleece, hairs from the breast of the wild goat, also known as keel goat. The second type of the shawl is much more expensive. The local people gathered this fleece from the wild goat. This is called fumb in Kashmiri and it sells in the Kashmir Valley. There are farms in Kashmir where keel goats are reared and the wool is collected on a large scale. یہ شال کھڑی پر آدمی بنتے ہیں. وہ 2 میٹر لمبے اور 1.25 میٹر چوڑے ہوتے ہیں. برنیر نے 2 قسم کے شالوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو مقامی عمدہ اون سے بنا ہوتا ہے اور دوسرا نرم اون سے بنتا ہے جو ہمیں کیل بکری سے میسر ہوتی ہے. کیل بکری کی اون بہت مہنگی ہوتی ہے. یہ بکریاں عام طور پر تبت اور سینٹرل ایشیا کی اونچائیوں پر ملتی ہے. ان کے کھردرے بالوں کے نیچے نرم اون ہوتے ہیں جن کو موسم بہار میں چٹانوں پر اور جھاڑیوں سے رگڑ کر نیچے کرا دیتی ہے. اب تو ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر کیل بکریوں کو پالا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر اون اکٹھے کی جاتی ہے. مقامی لوگ اس اون کو جسے پھمب کہتے ہیں اکٹھے کرتے ہیں اور اسے کشمیر کی گھاٹی میں بیچ ڈالتے ہیں. Local shopkeepers sell the wool taken from the goats to women who sort the fleece before spinning it on a spinning wheel. The superior quality thread is kept for the wrap. مقامی دکاندار یا پھیری والے بکریوں سے اون لے کر عورتوں کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں جو بڑھیا اون کو نکال لیتی ہے اور پھر اس کو چرخے پر کاٹتی ہے. بہترین کوالٹی کا دھاگا تانے کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے. Kashmiri weavers use horizontal looms. 2 or 3 sit together at the same loom. The woman prepares the wraps. The designer decides the pattern. کشمیری
جو لائے ہمیشہ آدمی یہ کام کرتے ہیں، وہ زمین کے متوازی کھڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ 2 یا 3 جولاہے اکٹھے کھڑی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ عورتیں دھاگے کو دوہرائے کر کے تانا بناتی ہے۔ نقاشی نمونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تارا گرو نیچے سے لے کر اوپر تک ڈیزائن کو دیکھتا ہے اور باری باری ہر رنگ کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک نمونہ ماسٹر، جس کو تعلیم گرو کہتے ہیں، ان ہدایات کو لکھتا جاتا ہے۔ وہ شالوں کی حرف تہجی میں لکھا جاتا ہے۔ جولاہے اس تعلیم کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جب وہ کھڑی پر کام کرتے ہیں۔ The motifs or designs drawn on the shawl are of many kinds. The Pashmina shawls are of 2 kinds. The first kind is the loom shawl, worn entirely on the loom. The embroidered shawl is the other kind. It is worn with an embroidered pattern. The world famous ring shawl is a fine fabric that can pass through a ring. The Shahtoos shawl, made from the Tibetan chiru, is something rare now. Another rare shawl is the Jamwar shawl. In this shawl, the wrap and the weft threads are dyed before weaving. The price of Pashmina shawl varies from a few hundred rupees to thousands of rupees. شالوں پر نکالے گئے ڈیزائن مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے ہر دل لذیذ ڈیزائن ہے سجاوٹ والا بارڈر، جو کسی بھی شال کے دونوں سروں پر ہوتا ہے۔ پشمینہ کی شال 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم تو کھڑی والے شال کسی بھی شال کے دونوں سروں پر ہوتا ہے۔ پشمینہ شال بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم تو کھڑی والے شال کی ہے جو مکمل طور پر کھڑی پر بنا ہوتا ہے، اور کسیدہ والا شال دنیا بھر میں مشہور انگوٹھی والا شال، جو کہ نہایت ہی عمدہ ہوتا ہے، جو ایک انگوٹھی میں سے گزر سکتا ہے۔ شاہتوش شال جو کہ چرواہے سے بنتا ہے، اب تو نایاب ہو گیا ہے۔ شاہتوش شال جو کہ چڑوے سے بنتا ہے، اب تو یہ نایاب ہو گیا ہے۔ دوسرا نایاب قسم کا شال ہے جموار شال۔ اس قسم کے شال میں تانے اور بانے کے دھاگے بننے سے پہلے ہی رنگ دیے جاتے ہیں۔ پشمینہ کے شال کی قیمت 1000 سے لے کر کئی ہزار روپیوں تک ہوتی ہے۔ The credit for starting the shawl industry goes to Sultan Zainul Abidin. The Sultan is in the 15th century called a highly skilled weaver Nagas Beg from the Turkestan to build a loom for weaving shawl. The Mongols reorganized the industry. Akbar and his successors wore shawls of Kashmir. Napoleon presented a rare shawl to Empress Josephine. Then shawls became a craze in France. The British were the first to develop an interest in the Kashmir woven goods. Both Britain and France tried to make a copy Kashmiri shawls trimmed. The European shawls were trimmed, which weakened the shawl. Thus the beauty and was spoiled. European women preferred Kashmiri shawls. It was only in the 19th century that Europeans learned to make a single-piece shawl. Kashmiri shawls are used as wedding gifts. They form an important part of bride clothes. They were worn by men as well. Kashmir shawl industry feeds a lot of people, even young
Young girls and boys help their parents in embroidery work. People sit for a long hours to earn their living. شال بنانے کی سنت کو شروع کرنے کا سہرا سلطان زین العابدین کو ملتا ہے۔ سلطان نے 15ویں صدی میں ایک بہت ہی بڑھیا اور ماہر جولا جس کا نام نزبیگ تھا کو ترکستان سے منگوایا تھا کہ وہ شال بننے کے لیے کھڑی بنائے۔ مغل حکمران نے اس سنت کو فروغ دیا۔ اکبر اور اس کے جانشین کشمیری شال پہنا کرتے تھے۔ مہارانی جوزفین کو نیپولنس نے ایک شال بطور عطیہ دیا۔ اس کے بعد شال استعمال کرنے کا فرانس میں پاگل پن سا ہو گیا۔ برطانوی لوگ پہلے افراد تھے جنہوں نے کشمیری کی بنی ہوئی شالوں میں دلچسپی لینی شروع کر دی، لیکن برطانیہ اور فرانس نے کشمیری شالوں کی طرز پر شال بنانے شروع کیے، لیکن ان کا بنانے کا طریقہ برطانوی روایتوں پر مبنی تھا۔ یورپ میں بنے شال لمبائی میں چھوٹے ہوتے تھے، اس لیے وہ ہر دل عزیز نہیں بن سکے، ان میں خوبصورتی بھی نہیں تھی۔ یورپ کی مستورات کشمیری شالوں کو ترجیح دیتی تھی، جن کے تانے اور بانے آپس میں بنے ہوتے تھے تاکہ ان کا زیباشی پہلو بہت مضبوط لگے۔ علاوہ ازیں یورپ میں بنے شال کی کئی ٹکڑوں میں بنے ہوتے تھے جن کو بعدازاں سلائی کر کے اکٹھا کرنا پڑتا تھا۔ صرف 19ویں صدی میں یورپین لوگ نے یک ٹکڑا شال بنانا سیکھا۔ کشمیری شالوں کو شادیوں کے موقع پر تحفے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ They form an important part of the bride's clothes. They were worn by men as well. Kashmiri shawl industry feeds a lot of people. Even young girls and boys help their parents in embroidery work. People sit for a long hours to earn their living. کشمیری شالوں کو شادیوں کے موقع پر تحفے کے طور استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ دلہن کے جہیز میں دیے جانے والے کپڑوں کا ایک ضروری حصہ ہوتے ہیں، ان کو آدمی بھی پہنتے ہیں۔ کشمیر کی شال بنانے کی سنت کئی لوگوں کو روزی روٹی فراہم کرتی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کشیدہ کاری کے کام میں اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں۔ لوگوں کو شال بننے کے لیے کافی دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے، وہ روزی کمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔